اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. محترم سامعین، سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت مبارکہ کا بحث چل رہا تھا. اس میں ہم نے بچپن پڑھ لیا تھا اور اس کے بعد ہم نے نوجوانی کو سٹارٹ کیا تھا. اور کل ہم نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 سال اور 2 مہینے کی عمر میں سب سے پہلے شام کا سفر کیا اور بصرہ کے مقام سے پھر واپسی ہوئی. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 سال کو پہنچے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 20 سال ہوئی تو قریش جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے، کنبہ ہے، قریش کی اور اس کے ساتھ تیس قبیلے کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی جسے جنگی فجار کے نام سے تاریخ نے اپنے اوراق میں اسے کوٹ کیا ہوا ہے، اسے لکھا ہوا ہے. یہ جنگی فجار طائف اور مکہ کے درمیان نخلا کے مقام پر واقع ہوئی. اس کے لیے ٹائم کا بھی تعین ہوا، دن کا بھی، اور بالآخر یہ جنگ آپس میں شروع ہوئی قریش اور قیس کے قبائل کے درمیان. لیکن محمد اس میں شرکت نہیں کرنا چاہ رہے تھے. شروع سے طبیعت رب نے ایسی بنائی تھی کہ ان چیزوں سے دور رہا کرتے تھے. لیکن اپنے چچاؤں کے اصرار پر، ان کے کہنے پر اپنے خاندان کی طرف سے تو گئے، قریش کی طرف سے گئے، لیکن پیچھے ہی رہے، لڑائی میں شرکت نہیں کی. تو یہ 20 سال کی عمر میں یہ واقعہ پیش آیا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مکہ کے اندر صادق اور امین، امانتدار کے نام سے مشہور ہونے لگا. چرچے ہونے لگے. ہر ایک اپنے امانتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جایا کرتے تھے، ان کے پاس رکھوایا کرتے تھے اور ان سے اپنے فیصلے کروایا کرتے تھے. محمد جب راستے پہ چلتے کسی چھوٹے کو دیکھتے تو اس کو اٹھاتے تھے، کسی ضعیف بڑے عمر والے کو دیکھتے اس کے بوجھ کو بھی ساتھ اٹھا لیتے، پڑوس والے ان کے لکڑی پہ کاٹا کرتے تھے، بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ بہت بہترین سلوک کیا کرتے تھے. تو پورے مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام ہے یہ صادق اور امین، رحم دل، ایسے بہترین اوصاف کے ساتھ مشہور ہوئے. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال کو ہوئی تو عرب کی سب سے مشہور اور مالدار خاتون خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، بہت بڑی مالدار خاتون تھی. رب نے اسے مال دیا تھا. وہ لوگوں کو اپنا تجارت کا مال لے کر کے باہر شام کے سفر پر بھیجا کرتے تھے کہ وہاں پر مال فروخت کر کے واپس آ جائے. جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر سنی کہ وہ صادق ہے، امین ہے اور ایسے اوصاف کے مالک ہے، تو انہوں نے محمد سے بات کی اور کہا کہ آپ ایسا کریں کہ میرا یہ مال لے جائے اور اسے بیچ کے آئے. تو میں آپ کو دگنا مطلب یہ ہے کہ آپ کو میں آپ کو اجرت دوں گا. اللہ کے نبی راضی ہوئے اور بالآخر یہ قافلہ مکے سے روانہ ہوا چاہتا ہے. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال سامان تجارت لے کر کے ساتھ غلام میسرہ بھی دے دیا کہ آپ کی خدمت کے لیے پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، سامان لگانے کی ضرورت ہے، سامان اٹھانے کی ضرورت ہے. کافی سارے خدمت وغیرہ پیش آ جاتے ہیں اور ایک بندے سے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، تو انہوں نے اپنا غلام میسرہ کو بھی ساتھ روانہ کیا. تو روایت کے اندر یہ ہے کہ جب یہ قافلہ مکے سے روانہ ہوئی، جس وقت یہ قافلہ روانہ ہوا وہاں سے نکلا تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا چھت کے اوپر چڑھی اور دیکھتی رہی اپنے اس قافلے کو. تو وہ دیکھتی رہی کہ یہ بادل محمد کے اوپر سے جا رہا ہے، کبھی ہٹ جاتے ہیں کبھی جا رہے ہیں، اور یہ ان کی عجیب سی کیفیت اور سچویشن بن گئی. بالآخر خیر قافلہ تو چلا اور شام پہنچا اور سامان تجارت بھی بیچ کر کے اللہ کے نبی واپس آئے. تو اس دفعہ اتنا نفع ہوا کہ دگنا ہوا یا ٹرپل ہوا. آپ یوں سمجھے کہ پہلے دفعہ اگر وہ 1 لاکھ کماتی تھی مال سے تو اس دفعہ 5 لاکھ 4 لاکھ تک وہ پہنچ گیا تھا اس کا نفع. بڑی خوش ہوئی. تو اس کے بعد غلام میسرہ سے اس کے بارے میں پوچھا کہ کیسے رہا سفر. انہوں نے پورا قصہ سنایا کہ جب محمد کو گرمی لگتی
تو اوپر سے بادل آ جاتے، سایہ بن جاتی، جب محمد کو سردی لگ جاتی تو بادل ہٹ جاتے، اور وہاں پہ گئے تو ایسا بہترین سسٹم رب نے کیا، ایسا بہترین نظام ہوا کہ مال ایسے ہی منٹوں کے اعتبار سے اور وہ بھی کیا اور ختم ہوا، اور نفع بھی بہت اچھا ہوا اور بہترین سفر رہا ہمارا۔ تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کافی خوش ہوئی اور ان کے دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی کہ اب میں ان سے شادی کر لوں۔ تو کہہ رہے کہ 2 مہینے بعد انہوں نے محمد کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، اسے اپنے لیے پسند کیا، تو محمد نے اپنے چاچا سے مشورہ کر کے بالآخر 2 مہینے بعد ان کے آپس میں نکاح ہوئی۔ اس وقت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو عمر تھی وہ 40 سال اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال یا اس سے کچھ اوپر کے تھے۔ تو آج ہم نے یہاں تک پڑھ لیا کہ 1 سے لے کے 12 سال تک بچپن اور 12 سے لے کے 25 سال تک جوانی ہے۔ کل ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے جوانی سے لے کر کے پھر نوجوانی سے لے کر کے 40 سال تک جو جوانی ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ